بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ چائنا بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور خاص طور پہ ملٹری کے میدان میں۔ امریکہ نے چائنا کو اپنا حریف سمجھا اور کہا کہ یہ معاشی طور پہ، اکانومی کے طور پہ ایک تھریٹ ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بننے کے چانسز ہیں اس کے، بن جائے، بلکہ لوگ کہتے ہیں بن چکی ہے۔ لہذا چائنا کا رستہ روکنے کے لیے امریکہ نے کوآڈ بنائی۔ کوآڈ جس میں کہ جاپان، انڈیا، امریکہ اور آسٹریلیا شامل ہیں، اور یہ پیسیفک اوشن میں ہے، جہاں پہ یہ چائنا کا رستہ روکنا چاہتے ہیں۔ جب سے یوکرین کی جنگ شروع ہوئی، اس میں ایک چیز واضح نظر آئی کہ امریکہ اور اس کے اتحادی یوکرین کی مدد کر رہے ہیں ہتھیاروں کے ذریعے، لیکن خود جنگ میں ملوث نہیں ہوئے۔ یوکرین کا رشیا کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، جھگڑا تھا، بالکل اسی طرح ایک پرابلم چائنا کی بھی ہے، جو کہ چائنا اور تائیوان کے درمیان ایک مسئلہ ہے۔ چائنا سمجھتا ہے کہ تائیوان اس کا حصہ ہے، لہٰذا اس کو چائنا میں مین لینڈ میں ضم ہو جانا چاہیے۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا سمندر کا رستہ ہے، جسے ہم تائیوان اسٹریٹس کہتے ہیں، اور ایک طرف ان کا صوبہ چائنا کا فیوجیان ہے، اور دوسری طرف سامنے تائیوان ہے۔ امریکہ نے ون چائنا پالیسی تسلیم کی ہوئی ہے، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی چائنا، یعنی تائیوان کو وہ چائنا نہیں کہیں گے۔ کہ زمانے میں تائیوان اپنے آپ کو چائنا کہتا تھا، اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں تائیوان بیٹھا کرتا تھا، لیکن بعد میں جب مین لینڈ چائنا اس کو دنیا میں سب جگہ تسلیم کیا گیا، تو پھر ان کو وہ سیٹ مل گئی اور تائیوان کو وہاں سے فارغ کر دیا۔ اب امریکہ چائنا کے ساتھ وعدہ تو کر چکا ہوا ہے کہ ہم ون چائنا پالیسی سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تائیوان کو طاقت کے ذریعے چائنا میں شامل نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں ہم ہونے دیں گے۔ تائیوان اگر اپنی مرضی سے چائنا کا حصہ بننا چاہے تو وہ الگ بات ہے، لہٰذا طاقت کے ذریعے چائنا کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب یوکرین کے معاملے میں جب چائنا نے دیکھا کہ وہاں پہ رشیا نے حملہ کیا ہے، جنگ تو بڑی سخت ہے، اور ابھی تک یوکرین پہ قبضہ بھی نہیں ہو سکا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کو نظر آتا ہے کہ تائیوان کو بھی اسی طرح تیار کیا جائے گا، کیونکہ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ امریکہ تائیوان کو مختلف قسم کے جہاز مہیا کرتا ہے، یا ان کو اور بھی گراؤنڈ فورسز کے لیے اکوپمنٹ وغیرہ دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں چائنا کے لیے فکر کا باعث بنتی ہیں۔ چائنا بہت دفعہ اس پہ اعتراض کر چکا، اور اس نے امریکہ سے شکایت بھی کی ہے، لیکن امریکہ اس کام سے باز نہیں آیا، بلکہ دوسری طرف چائنا کے خلاف اس نے اپنی تیاریاں بڑھائی ہیں، اور بہت بڑا نیوی کا بیڑا، آپ کہہ لیجئے نیول بیڑا، جو کہ امریکہ کا ہے اپنا، اور اس کے علاوہ بھارت کی نیوی، آسٹریلین اور جاپنیز نیوی وغیرہ، ان کی بھی ریپرزنٹیشن موجود ہے، اور وہ یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس تائیوان اسٹریٹ میں چائنا کو چیلنج کیا جا سکے۔ دوسری طرف چائنا نے سمندر میں آگے مصنوعی جزیرے بھی بنائے ہیں، جن کے اوپر انہوں نے اپنے نیول بیسز بنائے ہیں، اور یہ اندازہ چائنا کو تھا کہ جب تک وہ ٹیکنالوجیکلی ترقی نہیں کرے گا، جب تک وہ اپنی نیوی کو، آرمی کو بہت طاقتور نہیں بنائے گا، تو اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ لیکن اب وقت آ چکا ہے جب کہ چائنا نے بے پناہ ترقی کی ہے، اور وہ بڑی تیزی سے اپنی ملٹری کو تیار کر رہے ہیں۔ سمندری جنگ کے لیے انہوں نے جو انتظام کیا، ان کی نیوی میں بہت بڑی کمی تھی، وہ یہ تھی کہ ان کے پاس کچھ آبدوزیں بھی کم تھیں، اور اس کے ساتھ ان کے پاس کوئی ایئر کرافٹ کیریئر نہیں تھا۔ کچھ سال پہلے چائنا نے ایئر کرافٹ کیریئر بنانا شروع کیا، ایک بنایا، اس کے ٹرائل وغیرہ کیے، پھر دوسرا بنایا، اب تیسرا ایک بہت بڑا ایئر کرافٹ کیریئر وہ بنا رہے ہیں، جس پہ کہ وزنی جہاز بھی آ کے اتر سکیں گے، اور تعداد بھی جہازوں کی بہت بڑی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر جو بنایا جا رہا ہے، جس کا نام انہوں نے فیوجیان رکھا ہے، اسی صوبے کے نام پہ، جو کہ تائیوان کے بالکل قریب ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کا جو نیمٹس ان کا
ایئر کرافٹ کیریئر ہے یہ اس سے بہت مشابہت رکھتا ہے یہ ڈیزائن اس کا. یہ کیا چائنا نے کوئی ٹیکنالوجی کہیں سے لی ہے یا کوئی انہوں نے کسی کو جاسوس کے ذریعے کچھ حاصل کیا یہ تو اندازہ نہیں ہے کیونکہ اس کی تفصیلات باہر نہیں. لیکن چائنا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو فیوجیان وہ اپنا ایئر کرافٹ کیریئر بنا رہے ہیں یہ بڑا موسٹ ماڈرن اور بہت ہی تعداد میں زیادہ جہازوں کو رکھے گا، ہوائی جہاز ہوں گے اس پہ، اور یہ سپیڈ کے لحاظ سے یا ویپنز کی ڈیلیوری کے لحاظ سے یہ بہت سارے اس میں ایسی خوبیاں ہوں گی جو کسی اور آرمی میں یا نیوی کے پاس نہیں ہے. یہ صورتحال اس لیے چائنا نے کی، اور چائنا نے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بات چیت بھی کی ہے، ان کو بتایا بھی ہے کہ تائیوان کے معاملے میں ہم برداشت نہیں کریں گے کہ امریکہ وہاں پہ بہت کھل کے ان کی سپورٹ کرے. اگر امریکہ ان کی مدد اس طرح کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ چائنا کے ساتھ جنگ چاہتا ہے. اب ریسنٹلی یہ جب اس کو لانچ کیا گیا ایئر کرافٹ کیریئر کو تو وہاں بھی تقریب ہوئی اور وہاں بھی انہوں نے اس چیز کا اعادہ کیا کہ ہم سمندری جنگ میں یا کوئی بھی اگر کوئی ملک ہمارے اوپر جنگ امپوز کرے گا تو ہم اس کو بالکل بڑا سیریسلی لیں گے اور اس کے لیے ہم تیار ہیں. اس کے علاوہ ایک کانفرنس جو کہ امریکہ میں ہوئی وہاں پہ چائنیز جو منسٹر وہاں پہ تقریر کر رہے تھے انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ کہا کہ چائنا اس بات کے لیے تیار ہے کہ اگر اس کو تائیوان کے اوپر طاقت کے ذریعے قبضہ کرنا پڑا تو وہ اس سے اعتراض نہیں کریں گے، وہ قبضہ کریں گے. اب یہ چیز جو ہے یہ چائنا نے پہلے اس طرح کی دھمکی یا اس طرح کی بات پہلے کبھی نہیں کی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ چائنا اس وقت اس کے پاس امریکہ کے آپ کہہ لیجئے کہ اسی کے جوڑ کے اسی کے توڑ کے طور پہ اس کے پاس اس وقت J-20 جہاز موجود ہیں، وہ اس سے بھی آگے بھی جا رہے ہیں. اس کی میزائل فورس بہت بہتر ہے. میزائل میں ان کے پاس سپرسونک میزائل وہ ہیں جو کہ آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ رفتار رکھتے ہیں. ابھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ رفتار کے وہ میزائل وغیرہ بنا رہے ہیں. ان میزائلوں کا امریکہ کے پاس فی الحال کوئی توڑ نہیں ہے جہاں وہ یہ کہہ سکیں کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ان میزائلوں کو روک لے گا. یہ اگر کچھ ہو بھی تو امریکہ مین لینڈ پہ یا کہیں اور رکھا ہے، تائیوان کے پاس کم از کم اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. چائنا جو کہ ابھی تیار ہے تائیوان کو ملٹریلی حاصل کرنے کے لیے، اس میں اس کی تیاریاں بہت واضح بھی نظر آتی ہیں، اور اس کی جو بڑی بنیاد بیسک چیز ہے وہ یہ ہے جو انہوں نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے. ٹیکنالوجی میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے 5G پہ بڑا زور دیا، اور 5G کا آج دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ چائنا نے کریٹ کیا ہے. اس وقت چائنا جو ہے وہ امریکہ کو سرپاس کر چکا ہے، اور ہائی سپیڈ کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی جو ہے یہ اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو بینڈ وڈتھ ہے آپٹیکل فائبر کی وہ 10 MB یعنی 10 میگا بائٹ سے لے کے تو وہ تقریباً 10,000 میگا بائٹ تک انہوں نے اس کو بڑھا دیا ہے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس سے آپ سوچئے کہ چند سیکنڈ میں آپ کہیں کہ کہیں اپنے میزائلز کو بھیج سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ انفارمیشن کمیونیکیٹ کرنے کا جو کام ہے وہ آپ کا بہت ہی پہلے کی نسبت بہت تیز ہو گیا ہے. یہ جو صورتحال ان کی ترقی کی ہے ٹیکنالوجی کی، یہ صرف اسی فیلڈ میں نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ بڑی جلدی امریکہ کو کیچ اپ کر لیں گے اور بھی چیزوں میں. انہوں نے اپنی اکانومی کو بہت زبردست طریقے سے ہینڈل کیا. آج ان کی اکانومی جو ہے اس میں ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں ان کے وہ ریزرو پڑے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ امریکہ کو دیکھیے کہ وہ ٹریلینز آف ڈالر کا مقروض ہو چکا ہے. ان کی اکانومی کے مسئلے شدید ہیں. وہ زیادہ تر اپنے جنگی ساز و سامان پہ توجہ دیتے ہیں جس سے ان کے ملک کے اپنے اندرونی حالات ابتر ہیں. وہاں پہ غربت بھی بڑی ہے، اور وہاں پہ امریکہ کے اندر جو علاج معالجے کی سہولیات ہیں وہ نگلیکٹ ہوئی ہیں، ان کا انفراسٹرکچر نگلیکٹ ہوا ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے اب ملک کے اندر بھی ان کے اوپر خاصا اس کے اوپر احتجاج بھی ہے، آپ کہہ لیجئے تنقید کی جاتی ہے، اور ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ان چکروں میں پڑنے کی بجائے
دوسرے ملکوں کے اوپر پیسہ لگانے کی بجائے آپ اپنے ملک میں پیسہ لگائیں، جس سے لگتا یہ ہے کہ ایک تو مخالفت ہے کہ ہم یوکرین کے اوپر اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں بلا وجہ، اور دوسری طرف اسی طرح ایک ان کی کمپلشن آئے گی تائیوان کے معاملے میں۔ سو لگتا یہ ہے کہ تائیوان کا مسئلہ اب قریب آتا جا رہا ہے۔ جو انفارمیشن اویلیبل ہے اس کے تحت لگتا یہ ہے کہ چائنا کی اپنی سوچ یہ ہے کہ 2027 سے پہلے وہ تائیوان پہ قبضہ کر لے۔ اگر وہ تائیوان پہ قبضہ 2027 سے پہلے کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج سے 3 یا 4 سال کے بعد وہ تائیوان کو جا پکڑے گا۔ یہ وہ بریکٹ ہے 3 یا 4 سال کی، جس میں لگتا ہے کہ وہ امریکہ کے ویپن سسٹمز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کا توڑ تیار کر لیں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ قوم چونکہ دن رات اس شعبے میں کام کر رہی ہے، یہ اس میں کامیابی بھی حاصل کر لیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں خطرہ بنتا ہے۔ اس میں ایک سبق بھارت کے لیے بھی ہے۔ اگر 3-4 سال میں چائنا یہ کام طاقت کے زور پہ کرتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ افورڈ کرتا ہے، اپنی اکانومی اور مسائل کی وجہ سے وہ افورڈ کرتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس جنگ میں اپنے آپ کو شریک کرے۔ نتیجہ یہ کہ خطے کے ملکوں کو کچھ بوجھ اٹھانا ہوگا، اور بھارت کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ ہوگا، اس لیے کہ چائنا کے ساتھ سرحدیں، زمینی سرحدیں صرف اور صرف بھارت کی ملتی ہیں۔ یہ ہے وہ صورتحال جو آئندہ پیش ہوتی نظر آ رہی ہے، جس میں کہ امریکہ، تائیوان اور بھارت کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔